دین کی قدروں پر کفر کی طرف سے مسلسل حملہ ہو رہا ہے، کفر کی یلغار میں تسلسل ہے، فحاشی اور عریانی کے حملے میں تسلسل ہے، فسق و فجور اور لادینیت کی طرف جو بلایا جا رہا ہے اس عمل میں تسلسل ہے، اور وہ دعوت آپ کے گھروں تک پہنچ گئی ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور صحافتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے گھر بیٹھے فسق و فجور کی دعوت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی کانوں میں ہے، گھر گھر دجال داخل ہو گیا ہے، گھر گھر فسق و فجور کے مرکز قائم ہو گئے، گھر گھر کفر اور لادینیت کے مؤثر چشمے کھول دیے گئے، گھر سے نکلے بغیر کفر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ کے کانوں میں آ رہا ہے، آپ کے دلوں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے اور آپ کے خرمن ایمان اور خرمن غیرت کو جلا رہا ہے۔ کفر ہر گھر میں داخل ہو چکا، لادینیت ہر گھر میں داخل ہو گئی، فسق و فجور، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اور بے حمیتی نے آپ کے گھر میں ڈیرے دار لیے، مگر حق کی آواز گھر گھر پہنچانے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں، دعوت دین، دعوت حق، دعوت شرم، دعوت حیا اور اللہ کے پیغام کی طرف بلانے کے لیے حق کے پاس ذرائع نہیں، وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ باطل کو پھیلانے کے لیے، کفر اور فتنہ اور شر کو پھیلانے کے لیے، لادینیت اور فسق و فجور کو پھیلانے کے لیے، نسلوں کو اللہ کے دین سے دور لے جانے کے لیے، شرم و حیا اور غیرت دینی سے کھینچ کر دور کرنے کے لیے ہزارہ طریقے پرکشش نکل آئے۔ پھر ہر انسان کے اندر ایک دین کا دشمن بیٹھا ہے، اس کا نام نفس ہے، اور ہر انسان کے باہر اس سے بڑا دین کا دشمن بیٹھا ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ دین کے دو سب سے بڑے دشمن، انسان کے دو سب سے بڑے دشمن، مسلم معاشرے کے دو سب سے بڑے دشمن نفس اور شیطان ہر انسان کے ساتھ لگے۔ پھر دجال، شیطنت، باطل، طاغوت ایک نظام بن کر، ایک فکر بن کر، ایک ثقافت بن کر، ایک تہذیب بن کر، ایک رسم و رواج کا سلسلہ بن کر ہر انسان کو، ہر انسان کے گھر کو گھیرے میں لے چکا ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اور آپ کی اولاد کفر سے بچ نہیں سکتی، فسق و فجور سے بچ نہیں سکتی، بے حمیتی سے بچ نہیں سکتی، بے شرمی سے بچ نہیں سکتی، اور اسلام اور دین کی قدروں کی پامالی سے بچ نہیں سکتی۔ اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے، مگر ہم جس انداز سے کفر و شر حملہ آور ہے، ہمیں اس کی نہ صرف یہ کہ فکر نہیں بلکہ تشویش بھی نہیں، سوچ میں بھی نہیں، ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی سازش ہو چکی ہے، دین اسلام پر کتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے، امت مسلمہ کی بقا کے خاتمے کے لیے کتنا بڑا پلان بن چکا ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ ہم حالات کی رو میں بہے چلے جا رہے ہیں، حالات کی رو میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے ایسا امیت گڑھا آئے کہ پوری کی پوری قوم اس میں گر پڑے، اس میں غرق ہو جائے اور پھر نکلنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے، پھر کوئی نکل نہیں سکے گا۔ ہم اس گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے، اس گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے جب سارے ذرائع، سارے وسائل، سارے اسباب کفر کو پھیلانے، شر کو پھیلانے، بے دینی کو پھیلانے، جہالت اور بے شعوری کو پھیلانے اور لوگوں کو دین سے دور کرنے پر بیک وقت صرف ہو رہے ہوں، تو میں آپ کو پورے ایمان، عرفان اور ایقان کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت سارے ذرائع اور وسائل کو دین کے بچانے پر بھی خرچ کر دینا چاہیے۔